أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ایک دن اس عنوان سے ہماری بات چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، ان میں سے کچھ کے متعلق بعض گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ ہم نے بات پچھلے جمعہ میں ختم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور اس کے بعد باری ہے آپ کے اہل خانہ، بالخصوص آپ کی زوجات محترمہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی، ان کو کیا مقام دیا، آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کو بالخصوص ازواج کو کیا عزت دی جاتی تھی، کیا مقام دیا جاتا تھا، آپ نے اس میں کیسا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں موجود تھے، تمام مذاہب کے ہاں، تمام مسلکوں کے ہاں، یعنی اس کے ماننے والے جتنے بھی دنیا میں بسنے والے تھے، ان تمام لوگوں کے نزدیک عورت کا معاشرے میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہ تھا، بلکہ ردی کا مال، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں، جانور اور غلام کی حیثیت عورت کی ہوتی تھی۔ جیسے دوسرا سامان خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، اسی طریقے سے عورت کو بھی خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا۔ جیسے ٹشو استعمال کر کے انسان پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے عورت کا معاملہ بھی زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کا تھا۔ میں نے پیچھے ذکر کیا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، سیاہ پڑ جاتا، اس کے چہرے پہ دھوئیں اور سیاہیاں جو ہے، ہوائیاں جو ہے وہ اڑنے لگتی۔ یہ ان کے ہاں عورت کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا۔ خاص طور میں عورت کے مخصوص ایام کے اندر اس کی حالت، اس کو پورے خاندان سے الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کا بوریا بستر علیحدہ کر دیا جاتا، اس کی پلیٹ، تھالی، برتن جس میں وہ کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، وہ سارے کا سارا علیحدہ کر دیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے عدت کے دوران عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ اسے بند کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور وہ سال بھر تک جو ہے
وہ بند کمرے میں رہتی، روشنی حاصل نہ کرتی، ہوا نہ حاصل کرتی، کپڑے تبدیل نہ کر سکتی تھی۔ بہت کم ہی ایسی عورتیں تھیں جن کی عدت مکمل ہو جاتی اور وہ زندہ اور صحیح سلامت اپنے کمرے سے جو ہے وہ باہر آ جاتی تھی۔ اکثر عورتیں عدت گزارنے کے دوران ہی وہ فوت ہو جایا کرتی تھی۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملنا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملنا، لباس چینج نہیں کرنا، نہانا نہیں ہے، ہوا نہیں لینی، روشنی نہیں لینی، تو پھر اس گندگی کے اندر اور بو کے اندر وہ عورت مرے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں سلوک کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے مختلف طبقات کے انسان ہیں، ہر ایک کے ساتھ بہترین قسم کا برتاؤ کر کے بتلایا کہ لوگوں، اسلام انتہائی خوبصورت اور انتہائی نظیف دین ہے، صاف ستھرا اور پاکیزہ اور مقدس دین ہے۔ اس طرح کا دین دنیا نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ بعد میں آنے والے زمانوں میں کبھی دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی عالی شان دین ہے، جس نے دنیا میں گرے ہوئے طبقوں کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ عزت اور بلندی اور سرفرازی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ عورت کا مقام میں نے مختصر سے لفظوں میں ذکر کیا، وگرنہ اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو عجیب و غریب قسم کی کہانیاں تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، پھوپھی کی حیثیت سے، خالہ کی حیثیت سے عورت کو ایک بہترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور ایسی عزت عطا فرمائی۔ آج کے ترقی یافتہ دنیا میں بسنے والے لوگ جو عورت کو ترقی دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ان کی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ ایسی جو اسلام نے عورتوں کو اور خواتین کو ترقی دی ہے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تو عورت کا استحصال کرتے ہیں، عورت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کیا عورت کو اشتہاروں کے اوپر، بورڈوں کے اوپر، تختوں کے اوپر لٹکا دینا یہ عورت کی عزت ہے؟ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی مشہوری دینی ہے تو عورت کو سامنے کھڑا کر دو، موبائل کی مشہوری دینی ہے تو عورت کو سامنے کھڑا کر دو۔ الغرض ایسی چیزیں جن کا عورت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی عورت کی نمائش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کیا یہ مقام ہے عورت کا کہ اس کو برسر بازار جو ہے اس کو برہنہ کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے عام کر دیا جائے؟ کوئی آدمی بھی جو عقل و دانش رکھتا ہے، تھوڑی بہت ہوش رکھتا ہے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے، بازو ننگے کر کے، گریبان ننگا کر کے، سر ننگا کر کے باہر پیش کرنے کی کبھی بھی انسان جو ہے وہ جرت نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے یہ مقام نہیں دیا بلکہ اس کو عزت اور سرفرازی سے نوازا ہے۔ خاص طور پہ بیوی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آئیے چند ایک جھلکیاں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا خوبصورت اور عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا جو کچھ بھی اس میں موجود ہے یہ ساز و سامان ہے، ساز و سامان ہے، امتیہ ہے، لیکن یاد رکھو وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے بہترین سامان اس دنیا میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ عورت ہے۔ سب سے خوبصورت چیز جس کے ذریعے سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے انسان کے لیے، آپ نے فرمایا وہ عورت ہے۔ اور آپ نے اپنے بارہا ارشادات کے اندر لوگوں کو یہی تلقین فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میرے پاس سے وصیت لے لو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یاد رکھو میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے والا۔ کیسا آپ نے سلوک کر کے دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر
شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں۔ عرب کا طریقہ ہے جب کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور اس کو آواز دی جاتی ہے تو اس کے نام کے آخر سے ایک حرف یا دو حرف گرا دیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لفظ تا جو آخر میں ہے اس کو حذف کر دیتے اور پیار کے ساتھ کہا کرتے تھے یا عائش، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے بلایا عائشہ ادھر آؤ، یا عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا ان جبریل یقرئک السلام، عائشہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیرے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، آسمانوں کا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کا سردار، سب سے عظیم فرشتہ جو ہے وہ تجھے سلام کہتا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے، جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں اس عورت کی چادر کو، اس کی عزت کو ایسے پامال کیا جائے کہ انسان جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے بلکہ بربریت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یا عائش، جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تجھے سلام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے محبت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک وقت میں آپ نے ٹوٹل 11 شادیاں کی اور ان میں سے ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے پاس موجود تھی۔ 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے پاس موجود تھی۔ اسلام نے ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اگر ان کے درمیان انسان عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے۔ ظلم کرنا ہے تو پھر نہیں، اگر پہلی کو چھوڑنا ہے اور دوسری سے شادی کرنا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پہلی عورت کا گھر تباہ کر کے دوسری کو شادی کی جائے، ایسی قطعاً اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسلام نے 4 شادیاں مرد کو کرنے کی اجازت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے بھی زیادہ شادیاں کرنے کا اختیار دیا، اور آپ نے ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جس کو ساتھ رکھنا چاہیں رکھیں، جس کو گھر چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، آپ جس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہیں لے جائیں، جس کو گھر چھوڑ کر جانا چاہیں گھر میں چھوڑ دیں، آپ جس کی مرضی باری مقرر کریں اور جس کی مرضی باری نہ مقرر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیویوں کے بارے میں عدل اور انصاف کرنے کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اجازت دی کہ آپ ان کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، آپ جو بھی ان کے ساتھ رویہ اور برتاؤ کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن قربان جائیے، تمام اختیارات ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے اوپر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی کسی عورت نے آپ کے رویے کی وجہ سے آپ سے شکایت نہیں کی، یا رسول اللہ آپ کا فلاں رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ایسی کبھی تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر کوئی شکایت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہی ملے گا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اگر سلوک کیا یا برتاؤ کیا تو ساری کائنات میں سے بڑھ کر جو ہے وہ اچھا اور بہترین جو ہے وہ سلوک کیا۔ آپ سب پر عدل کرنا، انصاف کرنا، باری مقرر کرنا یہ لازم اور فرض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ عدل کیا اور انصاف کیا۔ آپ نے اپنے ازواج مطہرات میں باری مقرر کی، اور آپ نے ان کے درمیان سفر میں جاتے تو قرعہ ڈالتے، ان میں قرعہ ڈالتے، قرعہ ڈالنے کے بعد جس بیوی کے نام پہ قرعہ نکلتا اس کو سفر میں لے کر جاتے۔ جبکہ سیرت اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ ان سے پیار اور محبت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ عائشہ تم میرے ساتھ سفر پہ چلو، دوسری کوئی عورت نہ جائے، آج کھانا کھانا ہے فلاں گھر میں دعوت میں، تم میرے ساتھ چلو، کوئی دوسرا نہیں جائے گا، نہیں۔ جب بھی آپ نے جنگ میں یا کسی سفر میں جانا ہوتا، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرعہ ڈالتے، اور قرعہ ڈالنے کے بعد جس کے نام پہ قرعہ نکلتا اسی کو ساتھ لے کر جاتے۔ اگر حضرت عائشہ کا نام پہ قرعہ نکلتا ان کو لے جاتے، ام سلمہ کے نام پہ نکلتا ان کو لے جاتے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پہ نکلتا تو ان کو لے جاتے۔
जिस बीवी के नाम पे कुरा निकलता उसी को लेकर जाते, दूसरे को नहीं लेकर जाते। और आपने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी एक को कपड़े लेकर दिए और दूसरे को ना दिए, किसी एक को अच्छा जूता लेकर दिया और दूसरे को ना लेकर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तमाम के साथ आपने यकसा सलूक किया। और आप सल्लल्लाहु बारी मुकर्रर करते थे कि आज का दिन मैं फलां औरत के घर में जाऊंगा, दूसरा दिन फलां के पास, तीसरा फलां के पास। इस तरीके से आपने बारी मुकर्रर कर रखी थी। लेकिन घर में जाने से पहले एक दफा आप तमाम अज़वाज मुताहरात के घरों में चक्कर लगा, उनके घर में जाते, सलाम करते, हाल अहवाल खैरियत दरियाफ्त करते, उनसे हाल चाल पूछने के बाद फिर जिस औरत की बारी होती उसके घर में जो है वो आप चले जाते और रात आप वहां पे बसर करते। ये आपका मामूल था अज़वाज मुताहरात के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक किया। कभी किसी के साथ, कभी किसी को किसी किस्म की शिकायत का जो है वो आपने मौका अता नहीं किया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ हुस्न सलूक के साथ जो है वो जिंदगी बसर की। बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे। आप सल्लम ने खुद भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया और लोगों को भी कहा, लोगों तुम भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। आप सल्लम के बारे में आता है, आप रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सामने आराम फरमा रही होती, आप सल्लम तहज्जुद पढ़ के फारग हो जाते। जब वितर का टाइम आता तो हजरत आयशा फरमाती है, ऐ कज़न, मुझे आप जगाते और आप मुझे कहते ऐसा खड़ी हो जाओ, उठो, उठ के वितर पढ़ो। गोया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी तहज्जुद के वक्त में उठकर वितर पढ़ा करती थी। आप उन्हें भी बेदार करते और आपने उम्मत को भी हुक्म दिया, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी पे रहम फरमाए जो रात को उठता है और नमाज पढ़ता है और अपने घर वालों को जगाता है, फिर वो भी उठ के नमाज पढ़ते हैं। और अगर वो नहीं उठते हैं तो उसके मुंह पे पानी छिड़कता है और उसको उठाता है, उठो, रात का वक्त है, अल्लाह के आगे 2 सजदा कर लो, नमाज पढ़ो। अल्लाह उस औरत के ऊपर भी रहम फरमाए जो रात को उठती है और तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी जगाती है। और अगर वो नहीं उठता है तो उसके मुंह पे पानी डालती है, फिर उसको उठाती है। आज नमाज के लिए किसी के मुंह के ऊपर पानी छिड़कर तो देखिए, फिर कैसा आगे से बर्ताव का सामना करना पड़ता है, वो सभी लोग उससे बाखबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दी कि मर्द और औरत दोनों के हुकूक एक तरह के यकसा है इस मामले में। औरत को चाहिए कि अपने शौहर को नमाज के लिए उभारे, मर्द को चाहिए कि औरत को अपनी नमाज के लिए जो है वो उभारे। आप सल्लम खास तौर पे रमजान मुबारक की रातों में हदीस में आता है, इज़ा दखल अल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता, शद्द में ज़रहू, आप अपना लंगोट कस लेते, ऐ कज़ा अहलहू, अपने घर वालों को जगाते, उठो, ये वक्त सोने का नहीं है, उठो नमाज पढ़ो। सिर्फ सहरी नहीं बनानी, सिर्फ इफ्तारी नहीं करनी, घर के खाना नहीं बनाने, बल्कि अल्लाह की इबादत भी करनी। उठो, उठ के इबादत करो। जो हमें जरूरत है अल्लाह ताला के दरबार से, वही आप लोगों को भी जरूरत है। आप घर वालों को जगाते और उनको भी मजबूर करते कि तुम भी रात को उठ के जो है वो नमाज पढ़ो। हजरत फातिमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके घर में जाते, उनका दरवाजा खटाते, अल्लाह के बंदो उठो, अभी तक सो रहे हो, रात का आखिरी पहर है, अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो। ये आप सल्लम ने जो है वो हमें तरीका सिखलाया घर वालों के साथ जो है वो हुस्न मुआशरत का। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अय्याम मखसूसा शुरू हो जाते, उन दिनों में मैं खाना खाती, मैं पानी पीती, जिस बर्तन में मैंने पानी पिया होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी बर्तन में पानी, जहां से मैंने पानी पिया होता आप वहीं से पानी पीते। खाना तनावल करते, गोश्त खाते, वो गोश्त का टुकड़ा जो मैंने उठाया होता मैं थोड़ा सा खाकर छोड़ देती, आप उसी जगह से जहां से मैंने खाया होता उसी को खाते। अय्याम मखसूसा में आप सल्लम ने औरतों को अलहदा नहीं किया कि वो नजस हैं, पलीद हैं, उनको घर से बाहर निकाल दो, उनके बर्तन जो है वो अलहदा कर दो। कहा नहीं, नजासत उनके जिस्म में बातनी है, अलहदा तौर पे है, जाहरी तौर पर उनके साथ नजासत नहीं है। आप तमाम मामलात उनके साथ करते, उठते बैठते, खाते पीते, जो भी दुनिया में इंसान की जरूरियात जिंदगी हैं उनमें तमाम मामलात में आप बेहतरीन सलूक करते। फरमाती जहां से मैंने पानी पिया होता उसी बर्तन की जगह पे मुंह लगाकर आप पानी पीते, आपने कभी कोई कराहत महसूस नहीं,
کبھی کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ محبت اور شفقت کا اظہار کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت تھی آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. وقت مختصر ہے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دوسرا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مزاح کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی کرنے والے تھے. میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں ذکر کیا، آپ کے گھر کی حالت دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے اور ایک چادر ہے لے رکھی ہے، ایک مشکیزہ ہے، کچھ جو ہے اور کچھ کیکر کے چھلکے ہیں. گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے تو آخرت سے غرض ہے. دنیا سے میں نے کیا لینا ہے؟ دنیا میں تو میں مسافر کی طرح ہوں. میں نے کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر آگے آخرت کو روانہ ہو گیا. میرا تو اتنا سا سفر ہے، بس اس سے زیادہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں. نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجاہد ہیں، آپ نے جہاد کیا اور بے شمار جنگوں میں بنفس نفیس جو ہے وہ شریک ہوئے اور سب جرنیل کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے لوگوں کو کمانڈ کیا اور جنگوں میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادت کی. آپ تہجد گزار تھے اور لمبی نماز پڑھنے والے تھے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لڑائی جھگڑے میں آپ فیصلہ بھی دیتے تھے. آپ کسی کو سوال کی ضرورت ہوتی تو فتویٰ بھی دیتے تھے. لیکن یہ تمام ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشک نہیں بنا سکی. بہت سے لوگ جو ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اسلام تو خوشک دین ہے، یہ تو جامد دین ہے، اس میں کوئی تری نہیں ہے. سیر سپاٹے کے لیے نکلنا چاہیے، کچھ ریفریشمنٹ کرنی چاہیے، انسان کو جو ہے ریفریشمنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے، تازہ دم جو ہے وہ ہونا چاہیے، انسان یہ کام کرے یہ کام کرے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں بھی دلچسپی لیتے تھے. آپ دنیا کے وہ معاملات جن کی انسان کو ضرورت ہے وہ سب کرتے تھے، لیکن حق کے ساتھ، کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے عین مطابق، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس دائرے کے اندر رہ کر آپ خوشی بھی جو ہے وہ مناتے تھے. اہل خانہ کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے، بیوی بچوں کو خوش کرتے، لوگوں کو خوش کرتے. صرف آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کا منہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ حدیث پاک میں آتا آپ ہمیشہ مسکراتے تھے. جامد اور ساکت اور خاموش نہیں تھے بلکہ ہمیشہ مسکراتے تھے. پچھلے درس میں خطبے میں ذکر کیا، ایک صحابی فرماتے میں نے جب بھی آپ سے ملاقات کی میں نے آپ کو مسکراتے ہی دیکھا، آپ نے میرے چہرے پہ مسکرا کر ہی مجھے دیکھا ہے. تو آپ سلم کے اندر نعوذ باللہ من ذالک وہ جو دشمنان دین اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خوشک تھے یا آپ کے لیے دین میں خشکی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیجئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی اہل خانہ کی بات کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ سفر میں لے کر گئے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، کہا میرے صحابہ آگے بڑھ جاؤ. صحابہ کرام آگے چلے گئے. جب وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، عائشہ آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین والآخرین، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. دوڑ لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے سے جسم کی تھی، چھوٹی عمر تھی، نوجوان تھی، بھاگی اور آگے بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مقابلہ ہوا، خاموش رہے. پھر ایک دفعہ زندگی بیت گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، سفر میں اسی طرح واپس آ رہے تھے تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ. وہ لوگ آگے نکل گئے. جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو عائشہ سے کہا عائشہ آؤ پھر مقابلہ کر، پھر میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. حضرت عائشہ نے پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا، عائشہ حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تم آگے بڑھی تھی، ایک دفعہ میں آگے بڑھ گیا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں بھی دلچسپی لیتے تھے.
اپنے اہل خانہ کے ساتھ دلچسپی لیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مداعبت کرتے، جس کا اجازت ملی ہے، جس کی اجازت ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر لوگوں کے سامنے ان کو دوڑ لگائی جائے، یہ نہیں، لوگوں سے پردے میں، اپنے اہل خانوں کو پردے میں رکھ کر ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملے کیے جائیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب دنیا یہ نظارہ کر رہی ہوگی کہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کے ساتھ دوڑ مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں، اور پھر ایک دفعہ ہار جاتے ہیں اور دوسری دفعہ جیت جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے۔ گویا کہ دلچسپی کا کوئی موقع آپ نے جو ہے وہ خالی نہیں جانے دیا، ضائع نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کھیل مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل مذاق کرتا ہوں، لیکن ولکن لا اقول الا حقا، میں سچی ہی بات کہتا ہوں، کبھی جھوٹی بات نہیں کہتا، مزاح بھی کرتا ہوں تو جھوٹا مزاح نہیں کرتا۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کے چہروں پہ خوشی طاری کرنے کے لیے جھوٹ کے وہ بول بولے جاتے ہیں جس کا رب کا نام جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ انسان جہاں تک ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہنسایا جائے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ طاری کی جائے، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنا، خلق خدا کو خوش کرنا، یہ بھی عبادت ہے، قطعاً یہ کوئی عبادت نہیں۔ یہ مذاق رات اور یہ ہنسی رات، یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں سے مذاق بھی کرو تو صحیح کرو، سچا کرو، سچائی کے ساتھ کرو۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں بھی کرتا ہوں لیکن کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کبھی بھی جو ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں مذاق بھی کرتا ہوں تو سچائی کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی ہے۔ فرماتے میں آ رہا تھا تو آپ نے مجھے آواز دی، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے ادھر آؤ، او دو کانوں والے، تو دو کان ہی ہوتے ہیں۔ اس کا انس نام لینے کی بجائے پیار سے کہا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ ذرا جلد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھرا انداز تھا کہ بات کہی ہے تو صحیح بات کہی ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ایک نیا جملہ بول دیا اور جملہ بھی صحیح بولا۔ اور یقینی بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس سے بڑے خوش ہوئے، اور اسی روایت کو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذل اذنین، دو کانوں والا کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا ابو عمیر، چڑیا سے، پرندے سے کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ فوت ہو گیا، وہ بڑا غمزدہ ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے، ما اراک الا حزینا، میں تجھے بڑا غمزدہ دیکھ رہا ہوں، بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا، بتایا گیا یا رسول اللہ اس کا پرندہ جو تھا، یہ چڑیا جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ تو آپ نے پھر بڑے خوبصورت انداز میں کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ چڑیا کا کیا بنا، کہاں چلی گئی، غائب ہو گئی، فوت ہو گئی، تجھے ساتھ چھوڑ گئی، کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کا جو ہے وہ دل بہلایا۔ یعنی صحابہ کرام وہ بھی پرندوں سے کھیلتے تھے، چھوٹے بچے اگر کوئی کھیلنا چاہے تو یہ جائز ہے، اسی حد تک کہ چھوٹے بچے کھیلیں۔ بڑے لوگ جو ہے اس کو قید کر کر کے اس کو جو ہے وہ فروخت کریں اور اس کو جو ہے وہ کاروبار بنا لیں اور اس کو جو ہے وہ مشن ہی بنا لیں، یہ درست نہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ چھوٹے پرندے جو ہے وہ لے لیں اور ان کے ساتھ اپنی ہنسی مذاق کریں، کھیل کریں، دل بہلائیں۔ اور اگر ان کو پریشانی ہو تو گھر والوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی مداعبت کی جائے، ان کو جو ہے وہ حوصلہ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جائے۔ آپ نے اسی طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر مجھے بتلاؤ تو صحیح وہ چڑیا کا کیا بنا، وہ کہاں چلی گئی، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ احملنی، یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، سفر کرنا ہے لمبا، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا انا حاملک علی ولد الناقہ، ہم تجھے جو ہے وہ اونٹنی کے بچے کا اوپر سوار کروائیں گے، تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا، وہ بچہ تو خود نہیں چل پائے گا، مجھے اٹھا کر لمبا سفر جو ہے وہ کہاں سے کرے گا۔ تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں مسکرا کر فرمایا حل تلد الابل الا النوق، وہ اللہ کے بندے جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے،
جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا، تجھے اونٹ دیں گے تو وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، تو میں نے تجھے یہی کہا ہے کہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ تجھے دیں گے۔ یہ آپ کا مذاق کا انداز تھا، آپ نے مزاح بھی فرمایا اور صحیح فرمایا، اگرچہ دوسرا آدمی وقتی طور پہ تھوڑا سا جو ہے وہ نروس ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے فوراً وضاحت کر دی تو وہ خوش ہو گیا کہ یہ آپ نے کیسا خوبصورت جو ہے وہ مذاق میرے ساتھ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت، اس میں کچھ کلام ہے لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بڑھیا عورت جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئی اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ آپ نے فرمایا اماں، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت جو ہے وہ پیچھے مڑی اور رونے لگی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا بات سنیے، تو جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی، تو بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی۔ بوڑھی عورتوں نے جنت میں نہیں جانا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے ان کو ہم عمر بنایا ہے، مردوں اور عورتوں کی عمریں جو ہے وہ ایک جیسی ہوں گی، تقریباً کوئی 30 سال کے قریب، 33 سال کے قریب، اس طرح کے نوجوانی کی عمر میں جنت میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، بوڑھے عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیا میں بوڑھے ہیں یہ بھی جوان ہو کر جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کا انداز تھا، یہ مزاح تھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے اٹھایا، نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے تو نیچے بٹھا دیا، وہ سجدے سے نیچے اسے اٹھ کر آپ کی کمر پر بیٹھ، آپ کے کمر پر بیٹھ گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ ایک صحابی کہتے میں نے تو گردن اٹھا کر دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو یا آپ کی جانب کوئی وحی نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہ کوئی حادثہ پیش آیا نہ کوئی وحی ہوئی ہے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری گردن پہ سوار ہو گیا تھا، تو میں نے جلدی نہیں کی کہ کہیں میرے بیٹے کی خواہش جو ہے وہ درمیان میں نہ رہ جائے، یہ اپنی خواہش کو اچھے طریقے سے پورا کر۔ میرا بیٹا اس نے میری گردن پہ سواری کر لی تھی، میں نے جلدی نہیں کی کہیں اس کی خواہش اور اس کی چاہت جو ہے وہ درمیان میں نہ رہ جائے، یہ اپنی جتنا جی چاہتا ہے وہ پورا کر لے۔ اس نے تسلی سے جو ہے وہ اپنے سر کمر پہ بیٹھا رہا، جب وہ نیچے اترا تو میں نے اتنی دیر میں سجدہ مکمل کر لیا، دعائیں مانگ لی اور میں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں واپس آ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کہ آپ خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ جو ہے ان کی دل لگی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آپ نے بالکل دنیا سے کنارہ کشی نہیں کی، دنیا میں ہی رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کی چیزوں سے آپ نے کہا کہ زیادہ محبت نہ لگاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا کسی کے پاس رہنی نہیں، چند دنوں کا یہ عارضی سامان ہے، انسان نے اس کو چھوڑ جانا اور اگلے جہان جو ہے وہ سدھار جانا ہے، اس لیے اگلے جہان کی جو ہے وہ تیاری کر لیجئے۔ بات لمبی ہو گئی، بس ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہنسی مذاق کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، لوگوں میں جنت کے کنارے پر اس آدمی کو جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، جو آدمی اپنے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس کو جنت کے کنارے پر ایک بہترین خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہے آج کے مسلمان؟ نہیں، میرا حق ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا حق ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی مولوی صاحب مجھے بتائیے، میں نہیں لے سکتا، جب میرا حق ہے تو میں نے لینا ہے۔ آپ نے فرمایا حق لے لو، یہ آپ کا حق ہے، لیکن حق لینے کے بعد جنت نہیں ملے گی، اس کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یہی معمولی سا حق 10 روپے کا، 10,000 روپے کا، 10 لاکھ روپے کا چھوڑ دیجئے، حق پہ ہونے کے باوجود آپ کو معلوم ہے اگر لوں گا تو فتنہ فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ فرمایا جنت کے کنارے پر میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے تو مسلمان بھائی نمازی، کسی کا صافہ اگلی صف پہ پڑا ہو تو وہ اس کو پیچھے کر دیا جائے تو اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا کون ہے میں دیکھتا ہوں جس نے میرا صافہ جو ہے وہ پیچھے کی۔ وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا جس نے میرے صافے کو اٹھا کر جو ہے وہ پیچھے کیا ہے، یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ فرمایا جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود
اپنا حق چھوڑ دیتا ہے میں جنت کے کنارے پر اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس آدمی کو جنت کے وسط میں خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، چاہے مزاح میں کیوں نہ ہو، مزاح میں بھی وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو کہا میں اس کو جنت کے درمیان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کی اجازت نہیں، سچ بولیے، سچی بات کہیے، لفظ بدل دیجئے تاکہ وہ کچھ اور سمجھ لے، لیکن بعد میں آپ وضاحت کر دیں اس لفظ کا مطلب تو یہ تھا، آپ نے یہ مطلب سمجھ لیا، اس طرح کا کلمہ جو ہے وہ بولیں۔ اگر لوگوں کو ہنسانا بھی ہے، کوئی پہیلی جو ہے وہ بجوائے اور وہ پہیلی صحیح بنتی ہو تو فرمایا یہ حق جو ہے یہ درست ہے، وگرنہ اس طرح کا مذاق کرنا جو ہے وہ درست نہیں جس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ شامل ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے بالا خانوں میں اونچائی والی جگہوں میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، اس آدمی کے لیے جس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہے، جس کا لوگوں سے برتاؤ اچھا ہے، جس کی کلام لوگوں کے ساتھ میٹھی ہے، جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے، اگر وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے فرمایا جنت کے اعلیٰ مقامات کے اندر میں اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔